حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرما رہے ہیں، حضرت سعد کا ورنن چل رہا تھا۔ حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر، احد، خندق، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ سمیت سمست جنگوں میں سملت ہوئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین تیر انداز صحابیوں میں سے تھے۔ حضرت سعد کے بارے میں ایک روایت میں ورنن ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑیں ان میں سے ایک جنگ میں ایک سمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے حضرت طلحہ اور حضرت سعد کے کوئی نہ رہا۔ حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں کے لیے نکلنے کی اوستھا میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکلتے تھے اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی سوائے ورکشوں کے پتے۔ ہمارا یہ حال تھا کہ ہم میں سے ہر ایک اس پرکار مینگنیاں کرتا تھا جیسے اونٹ لید کرتا ہے یا بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں، یعنی اتنت سوکھی ہوئی، ان میں نرمی بالکل نہیں ہوتی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ورنن کرتے ہیں کہ ان دنوں میں ہماری خوراک ببول جو ورکش ہے، ببول ورکش کی بیلیں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت سعد وہ پہلے ویکتی تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خون بہایا، اور آپ وہ پہلے ویکتی تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ اور یہ ورتانت حضرت عبیدہ بن حارث کے جنگی دستے کا ہے۔ اس کا وورن یہ ہے کہ ربیع الاول سن 2 ہجری میں ایک سریہ، ایک جنگی دستہ جسے سریہ حضرت عبیدہ بن حارث کہتے ہیں، اس کا ورنن کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے، یہ پہلے بھی کچھ حصہ میں بیان کر چکا ہوں، حضور فرما رہے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے سارا، لیکن بہرحال یہاں بھی ورنن کر دیتا ہوں ان کے حوالے سے۔ ماہ ربیع الاول کے آرمبھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نکٹ سمبندی عبیدہ بن حارث مطلبی کی امارت میں اس کی نگرانی میں 60-70 سوار یا اونٹ سوار مہاجرین کا ایک دستہ بھیجا۔ اس مہم کا ادیشیہ مکہ کے قریشوں کے حملوں کی پیش بندی تھی، یعنی ان کے حملوں کی جانکاری لینا تھا۔ اتح جب عبیدہ بن حارث اور ان کے ساتھی کچھ دوری طے کر کے سنیت المرا مکہ اور مدینہ کے بیچ ایک استھان کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرتے ہوئے اس جگہ سے گزرے تھے۔ بہرحال جب یہ اس استھان کے پاس پہنچے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ قریش کے 2 ہتھیار بد نوجوان اکرمہ بن ابو جہل، یعنی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کی کمان میں ڈیرا ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں پکش ایک دوسرے کے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کچھ تیر اندازی بھی ہوئی، لیکن پھر مشرکین کا گروہ یہ سوچ کر اور بھیبھیت ہو کر کہ مسلمانوں کے پیچھے کوئی جنگی سہایتا چھپی ہوئی نہ ہو، ان کے مقابلے سے پیچھے ہٹ گئے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ ہاں، مشرکین کے لشکر میں سے 2 ویکتی حضرت مقداد بن عمرو اور حضرت عتبہ بن غزوان اکرمہ بن ابو جہل کی کمان سے سوئم بھاگ کر مسلمانوں کے ساتھ آ ملے، اور لکھا ہے کہ وہ اسی ادیشیہ سے قریش کے ساتھ نکلے تھے کہ موقع پا کر مسلمانوں میں آ ملے، کیونکہ وہ دل سے مسلمان تھے، پرنتو اپنی کمزوری کے کارن قریش سے ڈرتے ہوئے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو 8 مہاجرین کے ایک دستے پر امیر اور نگران نیوکت کر کے قریش کی خبر لانے کے لیے خرار نامک ستھان کی اور روانہ کیا۔ خرار بھی حجاز میں جحفہ کے نکٹ ایک استھان ہے۔ بہرحال یہ لوگ وہاں گئے مگر دشمن سے ان کا سامنا نہیں ہوا۔ پھر حضرت عبداللہ بن جہش کا سریہ یعنی فوجی دستہ ہے جو جمادی الاخر 2 ہجری میں ہوا تھا،
یعنی یہ سریہ کہتے ہیں ایک فوجی دستے کو۔ پھر سریہ حضرت عبداللہ بن جہش کا ورنن ہے جو جمادی الآخر 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اس سریہ میں یعنی اس فوجی دستے کے جو گیا تھا اس کارروائی میں حضرت سعد بھی سملت ہوئے تھے، اور اس کا بھی ورنن ہے، میں پہلے ایک دفعہ کر چکا ہوں، حضور فرما رہے ہیں، لیکن سیرت خاتم النبیین کے حوالے سے یہاں سنکشیپ میں ورنن کر دیتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ قریش کی گتیودیوں کا ادھک نکٹ سے ان کو جانکاری لینے کے لیے، ان کے بارے میں ہر قسم کی ضروری سوچنا سمے پر ملنے کے لیے، اور مدینہ ہر قسم کے اچانک ہونے والے حملوں سے سرکشت ہو جائے، اس ادیشیہ سے آپ نے یہ بھیجا تھا۔ اتہ اس ادیشیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہاجرین کی ایک پارٹی تیار کی، اور مصلحتاً اس پارٹی میں ایسے آدمیوں کو رکھا جو قریش کے وبھن قبیلوں سے سمبندھ رکھتے تھے، تاکہ قریش کے شڑینتروں کے بارے میں خبر معلوم کی جا سکے، کرنے میں آسانی ہو۔ اور اس پارٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کو امیر نیوکت کیا۔ آپ نے اس دستے کو روانہ کرتے ہوئے اس سریہ کے امیر کو بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہیں کہاں اور کس ادیشیہ سے بھیجا جا رہا ہے، بلکہ چلتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک سیل پیک یعنی بند لفافہ دے دیا، اور فرمایا کہ اس پتر میں تمہارے لیے نردیش لکھے ہیں، جب تم مدینہ سے 2 دن کا سفر طے کر لو تو پھر اس پتر کو کھول کر اس کے نردیشوں کے انوسار پالن کرنا۔ بہرحال آخر 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نردیش کو اس پتر کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ شبد لکھے تھے کہ تم مکہ اور طائف جو بستی ہے، مکہ اور طائف کے بیچ وادی نخلا نامک جو گھاٹی ہے اس میں جاؤ، اور وہاں جا کر قریش کی گتیودیوں کی جانکاری پراپت کرو، اور پھر ہمیں سوچنا دو۔ آپ نے پتر کے نیچے یہ بھی لکھ دیا کہ اس مشن کے معلوم ہونے کے بعد اگر تمہارا کوئی ساتھی اس پارٹی میں اس دستے میں سملت رہنا نہ چاہے، رہنے سے منع کرے اور واپس آنا چاہے تو اسے واپس آنے کی انومتی دے دینا۔ عبداللہ نے آپ کی یہ ہدایت اپنے ساتھیوں کو دی، اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم بخوشی پرسنتا پوروک اس سیوا کے لیے اپستھت ہیں، کوئی واپس نہیں جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو دستہ تھا، یہ جو ٹولی تھی، نخلا نامک گھاٹی کی اور روانہ ہوئی۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا اونٹ کہیں کھو گیا، اور وہ اس کی تلاش کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے، اور باوجود بہت تلاش کرنے کے انہیں نہ مل سکا۔ اب باقی یہ جو 8 آدمیوں کی پارٹی تھی، یہ کیول 6 رہ گئی۔ یہ چلتے رہے۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ایک پاشچاتیہ ودوان مسٹر مارگولیس کا ورنن کیا ہے کہ وہ اپنی روایات کے انوسار سندیہ پیدا کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے ساتھی کے بارے میں لکھتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ نے جان بوجھ کر اپنا اونٹ چھوڑ دیا تھا اور اس بہانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان جانثاران اسلام یعنی اسلام کے ان جانثار صحاباؤں پر جن کا جیون کا ایک گھٹنا جیون کی ان کی بہادری اور ان کی فدائیت پر گواہ ہے، اور جن میں سے ایک غزوہ بیر معونہ نامک جو جنگ تھی اس میں کفار کے ہاتھوں شہید ہوا، اور دوسرا کئی خطرناک جنگوں میں اتینت ولکشن بھاگ لے کر انتتہ عراق کا وجیتا بنا۔ اور اس پرکار کا شبہ کرنا، ایسے لوگوں کے بارے میں اس پرکار سندیہ کرنا کیول اپنے من گھڑت وچاروں کی آدھار پر، یہ مسٹر مارگولیس ہی کا کام ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ مارگولیس صاحب اپنی پستک میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب ہر پرکار کے پکشپات سے پوتر ہو کر لکھی ہے۔ بہرحال مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت نخلا پہنچی اور اپنے کام میں ویست ہو گئی۔ معلومات جو لینی تھیں ان کے لیے، اور ان میں سے کچھ نے اپنی پہچان چھپانے کے لیے اپنے سر کے بال منڈوا دیے تاکہ راہ چلنے والے لوگ ان کو عمرہ کے خیال سے مکہ میں آئے ہوئے سمجھیں، اور ہر قسم کے سندیہ اور کسی پرکار کا سندیہ نہ کریں۔ لیکن ابھی ان کو وہاں پہنچے ادھک سمے نہیں گزرا تھا کہ اچانک وہاں قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ آ پہنچا۔
جو طائف سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، اور ہر دو جماعتیں، یہ دونوں پکش جو ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، اور حالات ایسے بن گئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں نے انتتہ یہی نرنے کیا کہ اپنی مرضی کے ورد، اور حکم بھی یہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن حالات کی وجہ سے یہی فیصلہ کیا کہ قافلے پر حملہ کر کے یا تو قافلے والوں کو قید کر لیا جائے یا مار دیا جائے۔ اتہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر حملہ کر دیا، جس کے پرینام سوروپ کافروں کا ایک آدمی مارا گیا اور 2 آدمی قید ہو گئے، لیکن دربھاگیہ سے چوتھا آدمی بھاگ کر نکل گیا اور مسلمان اسے پکڑ نہ سکے، اور اس طرح ان کی یہ یوجنا سفل ہوتے ہوتے رہ گئی۔ بہرحال اس کے بعد مسلمانوں نے قافلے کے سامان پر جو تھا قبضہ کر لیا، اور قیدی اور بچا ہوا سامان لے کر جلدی مدینہ کی اور واپس لوٹ آئے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ صحابہ نے قافلے پر حملہ کیا تھا تو آپ بہت کرودھت ہوئے اور فرمایا، ما امرتکم بقتال فی الشہر الحرام، کہ میں نے تمہیں شہر حرام میں یعنی پوتر مہینوں میں لڑنے کی انومتی نہیں دی تھی، اور آپ نے مال غنیمت جو مال تھا اس کو لینے سے بھی انکار کر دیا۔ دوسری اور قریش نے بھی شور مچا دیا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کو توڑا ہے، یعنی جو پوتر مہینے تھے 4، اس کی پوترتا کو بھنگ کیا ہے، اور بڑا اس لیے بھی کہ جو آدمی مارا گیا تھا وہ ایک رئیس زادہ تھا۔ حضور فرما رہے ہیں رئیس زادہ نہیں بلکہ سوئم وہ رئیس تھا بہت بڑا، عمرو بن حضرمی۔ بہرحال اس دوران ان کے کفار کے آدمی اپنے 2 قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مدینہ بھی پہنچ گئے، لیکن چونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان واپس نہیں آئے تھے ابھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بہت ڈرے ہوئے تھے، اور ڈر یہ تھا کہ اگر قریش کے ہاتھ وہ پڑ گئے تو قریش انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی تک قیدیوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور فرمایا کہ میرے آدمی سرکشت مدینہ پہنچ جائیں گے تو پھر میں تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دوں گا۔ اتہ وہ دونوں واپس پہنچ گئے تو آپ نے دونوں قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ ان 2 میں سے ایک ویکتی پر مدینہ میں رہنے کے دوران ایسا پربھاؤ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور بئر معونہ کے اوسر پر شہید ہوا۔ جنگ بدر کے اوسر پر جنگ سے پہلے کے حالات بیان کرتے ہوئے بھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں یہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ بدر کی اور بڑھنے شروع ہوئے، اور جب آپ بدر کے نکٹ پہنچے تو کسی وچار کے انترگت جس کا ورنن روایات میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے پیچھے سوار کر کے اسلامی لشکر سے کچھ آگے نکل گئے۔ اس سمے آپ کو ایک بوڑھا دیہاتی ملا رستے میں، جس سے آپ کو باتوں میں یہ گیات ہوا کہ اس سمے قریش کا لشکر بدر کے بالکل نکٹ پہنچا ہوا ہے، یعنی بدر نامک جو ستھان ہے جہاں پہ جنگ بدر ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر واپس تشریف لے آئے، اور حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور سعد بن وقاص کو حالات کا پتہ کرنے کے لیے آگے روانہ کیا۔ جب یہ لوگ بدر کی وادی میں گئے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ کے کچھ لوگ ایک چشمے پر پانی بھر رہے ہیں۔ ان صحابیوں نے اس جماعت پر حملہ کر کے ان میں سے ایک حبشی غلام کو پکڑ لیا اور اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے نرمی سے اس سے پوچھا کہ لشکر اس سمے کہاں ہے؟ اس نے اتر دیا کہ اس سامنے والے ٹیلے کے بالکل پیچھے۔ آپ نے پوچھا کہ لشکر میں کتنے آدمی ہیں؟ اس نے کہا بہت ہیں، مگر پوری سنکھیا مجھے معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے لیے ہر روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اور دھیان دیتے ہوئے فرمایا کہ 1000 آدمی معلوم ہوتے ہیں اس لشکر میں، اور واستو میں وہ اتنے ہی تھے۔ اس کا کچھ وورن سمبھوتہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ غزوہ بدر کے اوسر پر حضرت سعد کی بہادری کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ غزوہ بدر کے اوسر پر حضرت سعد پیدل ہونے کے باوجود شہ سواروں کی طرح بہادری سے لڑ رہے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت سعد کو فارس الاسلام کہا جاتا تھا، یعنی اسلام کا شہ سوار۔ جنگ احد کے اوسر پر حضرت سعد بن ابی وقاص ان گنتی کے کچھ لوگوں میں سے تھے جو اتینت افراتفری کی اوستھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈٹے رہے
جنگ احد کے اوسر پر حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھائی عتبہ بن ابی وقاص، جو مشرکوں کی اور سے جنگ میں سملت ہوا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آکرمण بھی کیا تھا، اس گھٹنا کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اپنے ایک تقریر میں، ایک بھاشن میں اس پرکار بیان کیا تھا کہ عتبہ وہ دربھاگیہشالی ویکتی تھا جس نے بہت سخت آکرمण کر کے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کے 2 دانت شہید کیے اور منہ کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ عتبہ کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ جب ان کو عتبہ کی اس حرکت کا گیان ہوا تو بدلہ لینے کے جوش سے ان کا سینہ کھولنے لگا، اور وہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے قتل پر ایسا حریص ہوا، مطلب اتنی مجھے اپنے بھائی کے قتل کی اچھا ہو رہی تھی کہ سمبھوتہ کبھی کسی اور چیز کی مجھے ایسی اچھا نہیں لگی۔ 2 مرتبہ شترو کی قطاروں کو چیرتے ہوئے اس اتیاچاری کی تلاش میں نکلا کہ اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے کر دوں اور اپنا سینہ ٹھنڈا کروں، پرنتو وہ مجھے دیکھ کر ہمیشہ اس پرکار کترا کر نکل جاتا تھا جس طرح لومڑی کترا جایا کرتی ہے۔ انتتہ جب میں نے تیسری مرتبہ اس پرکار گھس جانے کا ارادہ کیا شترو سینا کے بیچ میں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریم پوروک مجھ سے کہا کہ اے بندہ خدا، تیرا کیا جان دینے کا ارادہ ہے؟ اتہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے سے اس ارادے سے رک گیا۔ جنگ احد کے اوسر پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑے صحابہ ڈٹے رہ گئے تھے، اس سمے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئم تیر پکڑاتے جاتے تھے، اور حضرت سعد یہ تیر دشمن پر بے تحاشا برساتے چلے جاتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد سے فرمایا، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، برابر تیر چلاتے رہو۔ سعد اپنی انتم آیو تک ان شبدوں کو اتینت گرو پوروک ورنن کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ورنن کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن اپنے ترکش سے تیر نکال کر میرے لیے بکھیر دی، اور آپ نے فرمایا، تیر چلاؤ، تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ حضرت علی ورنن کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے اترکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کے لیے اپنے ماں باپ فدا کرنے کی دعا دیتے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے جنگ احد کے اوسر پر فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں، تیر چلاتے جاؤ، اے بھرپور طاقتور نوجوان، تیر چلاتے جاؤ۔ یہاں یہ بیان بھی یہ ورنن کر دینا بھی قابل ذکر ہے، یہ نوٹ بھی آیا ہوا ہے کہ حضرت سعد کے اترکت تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سعد کے اترکت حضرت زبیر بن عوام کا نام بھی ملتا ہے، جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، یعنی تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، غزوہ احد کا جو گھٹنا ہے اس کا ورنن کرتے ہوئے حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے ماتا پتا کو اکٹھا کیا، یعنی ان کی قربانی کی دعا دی۔ انہوں نے کہا کہ مشرکوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے مسلمانوں میں آگ لگا رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت سعد سے فرمایا، تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے وہ تیر جس کا پھل نہیں تھا، جس کا اگر بھاگ نہیں تھا، اس کے پہلو میں مارا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا اور اس کے وستر بھی اتر گئے، اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے ہنس پڑے۔ ایک دوسری روایت میں یہ گھٹنا یوں ورنن ہوئی ہے کہ اس مشرک نے اتہاس کی پستکوں میں اس کا نام حبان بتایا جاتا ہے۔ اس نے ایک تیر چلایا جو حضرت ام ایمن کے شریر میں لگا، جبکہ وہ زخمیوں کو پانی پلانے میں ویست تھیں۔ اس پر حبان ہنسنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو ایک تیر پکڑایا، وہ تیر حبان کے حلق میں جا لگا اور وہ پیچھے گر پڑا، جس سے اس کے وستر کھل گئے۔
اور اس کا ننگ ظاہر ہونے لگا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث یہ بیان ہوئی ہے، ابھی اس کے بارے میں جو ہماری وہاں نور فاؤنڈیشن ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں یہ نوٹ لکھا ہے کہ اچھا نوٹ ہے یہ، حضور فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشی اللہ کے اس احسان پر تھی کہ اس نے ایک خطرناک شترو کو ایک ایسے تیر سے راستے سے ہٹا دیا جس کا پھل نہیں تھا، یعنی جس کا اگربھاگی نہیں تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد یعنی جنگ احد کے دن حضرت سعد نے 1000 تیر برسائے۔ صلح حدیبیہ کے اوسر پر صلح نامہ پر جن صحابہ نے گواہی کے طور پر ہستاکشر کیے ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی سملت تھے۔ فتح مکہ کے اوسر پر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس مہاجرین کے 3 جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا تھا۔ حجۃ الوداع کے اوسر پر حضرت سعد بیمار ہو گئے۔ اس کا ورنن کرتے ہوئے حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہو گیا اور موت کے نکٹ پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے، میرا حال چال پوچھنے کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میرا وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، تو کیا میں 2/3 مال اپنا صدقہ یعنی دان کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے نویدن کیا کہ پھر آدھا مال صدقہ کر دوں، یعنی دان دکشنا میں کر دوں آدھا مال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے نویدن کیا کہ پھر 1/3 یعنی 1/3 مال اپنا صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے شریشٹھ تر ہے کہ تم انہیں تنگی کی حالت میں چھوڑو کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں بدلہ ملے گا، یہاں تک کہ اس نوالے کا بھی، اس کور کا بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ میں نے نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنی ہجرت میں پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پیچھے رہ بھی گئے تب بھی جو کام تم اللہ کی پرشنسا کے لیے کرو گے اس سے تمہارا درجہ اور مرتبہ بلند ہوگا، اور مجھے آشا ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو گے۔ ساتھ ہی یہ بھی اظہار فرما دیا یہاں تک کہ وہ قومیں تم سے لابھ اٹھائیں گی اور کچھ لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میرے صحابہ کے لیے ان کی ہجرت پوری فرما اور ان کو ان کی ایڑیوں کے بل نہ لوٹانا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد ورنن کرتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے وصیت کر دی ہے؟ میں نے نویدن کیا جی۔ آپ نے پوچھا کتنی؟ میں نے بتایا کہ میرا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے نویدن کیا کہ وہ مالدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 10ویں حصہ کی وصیت کر دو۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں اسی پرکار کہتا رہا اور آپ اسی پرکار اپنی بات کہتے رہے۔ حضرت سعد ادھک مال صدقہ کرنا چاہتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم کرنے کا آگرہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 مال کی وصیت کر دو، 1/3 مال کی وصیت کر دو، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ بہرحال جو جانکار ہیں اس روایت سے فقہ والے بھی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ 1/3 مال سے ادھک کی وصیت نہیں ہو سکتی۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں ورنن کرتے ہیں کہ حدیثیں بھی اس بات کا سمرتھن کرتی ہیں کہ اپنے خرچے نکال کر باقی سارا مال وبھاجت کر دینا اسلامی آدیش نہیں ہے۔ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء احدکم بمالہ کلہ یتصدق بہ ویجلس یتکفف الناس انما الصدقۃ عن ظہر غنی، یعنی تم میں سے بعض لوگ اپنا سارا مال صدقے کے لیے لے آتے ہیں اور پھر لوگوں کے آگے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، یعنی مانگتے پھرتے ہیں۔ صدقہ کیول ادھک مال سے ہوتا ہے۔ اسی پرکار فرماتے ہیں
ان تظہروا ورثتک اغنیاء خیر من ان تظہرہم حالت یتکففون الناس، یعنی اگر تو اپنے وارثوں کو دھناڈھیہ ہونے کی اوستھا میں چھوڑ جائے، دھنی ہونے کی اوستھا میں چھوڑ جائے تو یہ ادھک اتم ہے اس کی اپیکشا کہ تو ان کو غریب چھوڑ جائے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اسی پرکار حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2/3 مال کو وبھاجت کر دینے کی انومتی چاہی، یعنی صدقہ کرنے کی، مگر آپ نے انہیں منع کر دیا۔ پھر انہوں نے آدھا مال صدقہ کرنا چاہا، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ پھر انہوں نے تیسرے حصے کی مال کو صدقہ کرنے کی انومتی چاہی، تو اس حصے کے آپ نے انومتی دے دی، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تیسرے حصے کی وصیت بھی بہت زیادہ ہے، یعنی 2/3 بھی زیادہ ہے۔ الثلث والثلث کثیر، یعنی تیسرا حصہ اور تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ عطا یہ خیال کہ اسلام کا یہ آدیش ہے کہ جو مال آوشکتا سے ادھک ہو بچے اسے صدقہ کر دینا چاہیے، بالکل خلاف اسلام ہے، اسلام کے وپریت ہے، ورد ہے، اور صحابہ کے عمل کے، جو صحابہ کا جس پہ عمل رہا ہے، جو صحابہ نے کام کیا ہے اس کے بھی خلاف ہے، کیونکہ صحابہ کے عمل ایسے تھے جن میں سے کچھ کے دیہانت پر لاکھوں روپیہ ان کے وارثوں میں تقسیم کیا گیا، بانٹا گیا۔ ایک روایت میں ورنن ہوا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ورنن کرتے ہیں کہ جب میں مکہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال پوچھنے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو میں نے آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر مجھے کہا کہ تمہیں تو دل کی بیماری ہے، دل کی تکلیف ہے، کشٹ ہے، اتہ تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ جو بنو ثقیف کا بھائی ہے، وہ وید ہے، اور اسے کہو کہ وہ مدینہ کی 7 اجوا کھجوروں کو ان کی گٹھلیوں سمیت پیس لے اور تمہیں دوائی کے طور پر کھلائے۔ ایک روایت میں ورنن ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک ویکتی کو وشیش روپ سے نیوکت کیا کہ وہ حضرت سعد کا دھیان رکھے، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نردیش دیا تھا کہ اگر حضرت سعد مکہ میں ان کی مرتیو ہو جائے تو انہیں مکہ میں نہ دفنایا جائے بلکہ مدینہ لایا جائے اور وہاں دفن کیا جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کا شکار کے بارے میں ایک گھٹنا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یدیپی سوئم شکار نہیں کیا کرتے تھے، پرنتو حدیثوں سے سدھ ہے کہ آپ شکار کروایا کرتے تھے۔ اتہ ایک جنگ میں آپ نے سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو وہ ہرن جا رہا ہے، اسے تیر مارو۔ وہ جب تیر مارنے لگے تو آپ نے پیار سے اپنی ٹھوڑی ان کے کندھے پر رکھ دی اور کہا کہ اے خدا اس کا نشانہ غلط نہ جائے۔ حضرت سعد کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوبھاگیہ بھی پردان کیا کہ عراق آپ کے ہاتھ پر وجے ہوا۔ جنگ خندق کے اوسر پر ایک بار صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور نویدن کیا کہ خندق میں ایک چٹان آ گئی ہے جو ٹوٹتی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور 3 وار کیے اس چٹان پر، اور ہر بار چٹان کچھ ٹوٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا، اور آپ کے انوکرن میں صحابہ نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس اوسر پر ایک چوٹ پر آپ نے کہا کہ مجھے چوٹ جب ماری اس پتھر پر، آپ نے فرمایا کہ مجھے مدائن کے سفید قلعے گرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ آپ نے جو دیکھا وہ حضرت سعد کے ہاتھوں پورا ہوا۔ عرب کے ماحول میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک کسریٰ کی، دوسری قیصر کی۔ عراق کا بڑا حصہ کسریٰ کے ادھین تھا، اور مدین میں ان کے شاہی قلعے تھے۔ مدائن قادسیہ، نہاوند اور جلولہ کے مشہور جو جنگیں ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے نگرانی میں ان کے ادھین لڑی گئیں۔ مدائن کا پریچے یہ ہے کہ عراق میں بغداد سے کچھ دوری پر دکشن کی اور دریائے دجلہ، ایک دجلہ نامک دریا کے کنارے استھت ہے۔ چونکہ یہاں ایک کے بعد ایک کئی شہر آباد ہوئے، اس لیے عربوں نے اسے مدائن یعنی کئی شہروں کا سنگرہ کہنا آرمبھ کر دیا۔ قادسیہ جو ہے یہ بھی عراق کا ایک شہر تھا،
جہاں مسلمانوں اور فارسیوں کے مدھیے مشہور جنگ لڑی گئی جسے جنگ قادسیہ کہتے ہیں، اور ورتمان قادسیہ کا شہر کوفہ سے 15 میل کی دوری پر ہے۔ نہاوندیہ ورتمان ایران میں استھت ایک شہر ہے جو ایرانی راجیہ ہمدان میں اس کے راجدھانی ہمدان سے 70 کلومیٹر دکشن میں استھت ہے۔ جلولہ موجودہ عراق کا ایک شہر ہے جو دجلۃ الایمن نامک دریا کے کنارے استھت ہے۔ یہاں مسلمانوں اور فارسیوں کے بیچ جنگ لڑی گئی۔ ان کا نام جلولہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ شہر ایرانیوں کی لاشوں سے بھر گیا تھا۔ عراق میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت مثنیٰ بن حارث نے چڑھائی کی انومتی چاہی کہ ایرانیوں کے بار بار جنگ کرنے کی وجہ سے بارڈر پر حضرت ابوبکر نے انہیں انومتی دے دی۔ حضرت خالد بن ولید کو ایک بڑی سینا کے ساتھ ان کی سہایتا کے لیے روانہ کیا۔ جب سیریا دیش سے حضرت عبیدہ نے دربار خلافت میں یعنی جنگی سہایتا مانگی تو حضرت ابوبکر نے حضرت خالد کو ان کی سہایتا کے لیے بھجوا دیا، خالد بن ولید کو، اور حضرت خالد بن ولید نے عراق میں حضرت مثنیٰ کو اپنا اترادھیکاری نیوکت کیا، لیکن حضرت خالد کے عراق سے جانے کے ساتھ ہی یہ مہم ٹھنڈی پڑ گئی۔ جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو آپ نے دوبارہ عراق کی مہم کی اور دھیان دیا۔ حضرت مثنیٰ نے دو یہ اور کچھ دوسری جنگوں میں شتروؤں کو ایک کے بعد ایک پراجے دی، ایک کے بعد ایک پراجے دے کر عراق کے ایک ویاپک حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس سمے عراق کا علاقہ کسریٰ کے ادھین تھا۔ ایرانیوں کو جب مسلمانوں کی جنگی شکتیوں کا انومان ہوا اور ان کے نرنتر وجیوں نے ان کی آنکھیں کھولیں تو انہوں نے قوران دخت، جو کہ ایک عورت تھی، قوران دخت ان کی ملکہ، اس کے بجائے خاندان کسریٰ کے اصلی وارث جو یزدگرد تھا اس کو بادشاہ بنا دیا، تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی ایرانی سلطنت کی سمست طاقتوں کو اکٹھا کیا، سمست ملک میں مسلمانوں کے ورد جوش بھڑکایا۔ ان حالات میں حضرت مثنیٰ کو مجبوراً عرب کی سرحد سے ہٹنا پڑا۔ حضرت عمر کو جب ان گھٹناؤں کا گیان ہوا تو آپ نے عرب میں جوشیلے جو بھاشن کرتا تھے ہر اور پھیلا دیے اور کسریٰ کے ورد مسلمانوں کو کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ پرینام یہ ہوا کہ عرب میں ایک جوش پیدا ہوا اور ہر اور سے اسلام کے جانثار ہتھیلی پہ جانے رکھ کر دارالخلافت کی جانب امڑ آئے۔ حضرت عمر نے مشورہ کیا، پرامرش کیا کہ اس مہم کی جو کمانڈنگ کس کے سپرد کی جائے۔ جنتا کے پرامرش سے حضرت عمر سوئم اس مہم کی کمانڈنگ کے لیے تیار ہوئے، لیکن حضرت علی اور کچھ دوسرے بڑے صحابوں کی رائے اس میں رکاوٹ بنی۔ اس ادیش سے اس لیے حضرت سعید بن زید کا نام بھی پرستت کیا گیا اس کے لیے۔ اسی بیچ حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے اور نویدن کیا کہ یا امیر المومنین، اس مہم کے لیے مجھے صحیح آدمی معلوم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اس کے بعد سب لوگوں نے حضرت سعد کے نام پر سہمتی ویکت کی اور حضرت عمر نے حضرت سعد کے بارے میں فرمایا، انہو رجل شجاع رائن، یعنی وہ ایک بہت بہادر، نڈر اور زبردست تیر انداز ویکتی ہے۔ حضرت مثنیٰ مقام زیکار کوفہ، یعنی زیکار کوفہ کے زیکار نامک ستھان اور واسط کے بیچ ایک جگہ ہے، اس میں 8000 جانثار بہادروں کے ساتھ حضرت سعد کی پرتیکشا کر رہے تھے۔ حضرت مثنیٰ کہ ان کو خدا کی اور سے بلاوا آ گیا اور ان کی مرتیو ہو گئی، اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت معنا کو سیناپتی نیوکت کر دیا۔ حضرت معنا نے نردیشوں کے انوسار حضرت سعد سے ملاقات کی اور حضرت مثنیٰ کا پیغام پہنچایا کہ وہ مرنے سے پہلے یہ ایک پیغام دے کے گئے۔
حضرت سعد نے اپنی فوج کا نریکشن کیا تو وہ لگ بھگ 30,000 آدمیوں پر آدھارت ایک سینا تھی۔ آپ نے سینا کو سیٹ کیا اور لشکر کا جو دایاں بھاگ تھا اور جو بایاں بھاگ تھا اس کو وبھاجت کر کے ان پر الگ الگ نگران جو تھے مقرر کر دیے کمانڈنگ، اور آگے بڑھے اور قادسیہ کا گھیراؤ کر لیا۔ قادسیہ کی جنگ 16 ہجری کے آخر میں ہوئی۔ کفار کی تعداد، کافروں کی تعداد 2,80,000 کے لگ بھگ تھی اور ان کی سینا میں 30 ہاتھی تھے۔ ایرانی فوج کی کمان رستم کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت سعد نے کفار کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے لیے آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ رستم نے ان سے کہا کہ تم لوگ تنگ دست ہو، غریب ہو اور تنگی کو دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم سیر ہو جاؤ گے، تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ حضرت مغیرہ نے اتر دیا کہ ہم نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ خدا کے رسول نے جب ہمیں بلایا تو ہم نے لبیک کہا، اور ہم خدائے واحد ایک خدا کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر تم یہ سویکار کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پھر جنگ ہے، تلوار ہے تو ہمارے اور تمہارے بیچ نرنے کرے گی۔ اس اتر سے رستم کا چہرہ بہت کرودھت ہو گیا، کیونکہ پہلے ان کی اور سے پہل ہوئی تھی اور وہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم تو ابھی بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم تو تمہیں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، لیکن تم اگر جنگ چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر تلوار سے ہی فیصلہ ہوگا۔ بہرحال اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مشرک تھا۔ اس نے کہا سورج اور چاند کی قسم کہ صبح ہونے سے پہلے ہم جنگ کا آرمبھ کریں گے اور تم سب کو تلوار کی دھار اتار دیں گے۔ حضرت مغیرہ نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ساری سمست شکتیوں کا ادگم اور اس کا کیندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ حضرت سعد کو حضرت عمر کا پیغام ملا کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو۔ عطا حضرت سعد نے مشہور شاعر اور شہسوار حضرت عمر بن مادی کرب اور حضرت اشعث بن قیس قندی کو اس وفد کے ساتھ بھیجا۔ رستم سے ان کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے اتر دیا کہ تمہارے والی سے ملنے، تمہارے جو نائک ہے، تمہارا جو بادشاہ ہے۔ اس پر رستم اور ان کے درمیان وسترت بات چیت ہوئی۔ اس وفد نے، اس ٹولی نے کے ممبران نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے علاقے پر قبضہ کر لیں گے۔ اس پر رستم نے مٹی کی ٹوکری منگوائی اور کہا کہ لو، یہ ہے ہماری زمین، اسے سر پر اٹھا لو۔ حضرت عمر بن مادی کرب جلدی سے اٹھے اور مٹی کی ٹوکری اپنی جھولی میں رکھ لی اور چل دیے اور کہا کہ یہ فعال ہے کہ ہم غالب ہوں گے، یعنی یہ ایک نشانی ہے، اور ان کی زمین ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ پھر وہ شاہ ایران کے دربار میں پہنچے اور اسے اسلام کی دعوت دی، جس پر وہ بہت کرودھت ہوا اور کہا کہ میرے دربار سے چلے جاؤ، اگر تم پیغام لے کر آنے والے تم پیغامبر یا سندیش واہک نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ پھر اس نے رستم کو آدیش دیا کہ انہیں ایسا سبق سکھاؤ کہ کبھی نہ بھولیں۔ جمعرات کے دن ظہر کے بعد جنگ کا نکارہ بجا۔ حضرت سعد نے 3 بار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور چوتھی بار جنگ شروع ہو گئی، اور چوتھے اللہ اکبر پر جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت سعد بیمار تھے اور میدان جنگ میں ہی قصر عزیب کے جو اوپری خانہ تھا اس میں بیٹھے ہوئے فوج کو نردیش دے رہے تھے۔ اس گھٹنا کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ورنن کیا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب خسرو پرویز کے پوتے، جو شاہ ایران تھا، ایران کا بادشاہ خسرو پرویز تھا، اس کے پوتے یزدگرد کی بادشاہی میں جب اس کو تخت پر بٹھایا گیا، اس کے بعد عراق میں مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر، ویاپک سطر پر جنگی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تو حضرت عمر نے ان کے مقابلے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کی نگرانی میں کی کمانڈنگ میں ایک لشکر روانہ کیا، ایک سینا بھیجی۔ حضرت سعد نے جنگ کے لیے قادسیہ کا میدان چنا اور حضرت عمر کو اس مقام کا نقشہ بھیج دیا، اس تھان کا۔ حضرت عمر نے اس تھان کو پسند کیا، مگر ساتھ ہی لکھا کہ
پورو اس کے کہ ایران کا بادشاہ کے ساتھ جنگ کی جائے، تمہارا کرتویہ ہے کہ ایک پرتندھی منڈل ایران کے بادشاہ کے پاس بھجوا دو اور اسے اسلام کے سویکار کرنے کی دعوت دو۔ اتہ انہوں نے اس آدیش کے ملنے پر ایک وفد، ایک پرتندھی منڈل یزدگرد کی ملاقات کے لیے بھجوا دیا۔ جب یہ پرتندھی منڈل شاہ ایران یعنی ایران کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو شاہ ایران نے اپنے ترجمان جو انوادک تھا اس سے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ کیوں آئے ہیں۔ جب اس نے یہ پرشن کیا تو وفد جو پرتندھی منڈل تھا اس میں حضرت نعمان بن مکرن کھڑے ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرادربھاو، آپ کے اوترت ہونے کے بارے میں ان کو بتایا کہ آپ نے ہمیں آدیش دیا ہے کہ ہم اسلام کو پھیلائیں اور دنیا کے سمست لوگوں کو اس سچے دھرم کے بارے میں بتائیں اور اس کی دعوت دیں سملت ہونے کی۔ اس آدیش کے انوسار ہم آپ کی سیوا میں اپستھت ہوئے ہیں اور آپ کو اسلام میں سملت ہونے کا دعوت دیتے ہیں، نمنترن دیتے ہیں۔ یزدگرد اس جواب سے، اس اتر سے بہت کرودھت ہوا اور کہنے لگا کہ تم ایک وحشی اور مردہ کھانے والی قوم ہو، تمہیں اگر بھوک اور غریبی نے اس حملے کے لیے مجبور کیا ہے تو میں تم سب کو اتنا دوں گا، کھانے پینے کا سامان دینے کو تیار ہوں کہ تم سنتوش پوروک اپنے جیون بسر کر سکو گے۔ حالانکہ آرمبھ میں ان کی اور سے ہی اس کا آرمبھ ہوا تھا، اس جنگ کی تیاریوں کا، اور پھر آروپ مسلمانوں کو دے رہے تھے۔ بہرحال پھر کہنے لگا کہ اسی پرکار تمہیں پہننے کے لیے وستر بھی دوں گا، تم یہ چیزیں لو اور اپنے دیش واپس چلے جاؤ۔ یہاں بارڈر پر بیٹھے اپنی سرحدوں کی سرکشا کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اور میں جس پرکار چاہتا ہوں اس علاقے پر قبضہ کرنا مجھے کرنے دو۔ تم ہم سے جنگ کر کے اپنی جانوں کو کیوں ویرت کرنا چاہتے ہو؟ جب وہ بات ختم کر چکا تو اسلامی پرتندھی منڈل کی اور سے حضرت مغیرہ بن زرارہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے، بتایا ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ ہم سچ مچ ایک وحشی اور مردہ کھانے والی قوم تھے، سانپ اور بچھو اور ٹڈیاں اور چھپکلیاں تک کھا جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرپا کی اور اس نے اپنا رسول ہمارے ہدایت کے لیے، مارگدرشن کے لیے بھیجا۔ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کی باتوں پر عمل کیا، جس کا پرینام یہ ہوا کہ اب ہم میں ایک پریورتن اتپن ہو چکا ہے اور ہم میں وہ خرابیاں، وہ برائیاں موجود نہیں جن کا آپ نے ورنن کیا ہے۔ اب ہم کسی لالچ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری آپ سے جنگ شروع ہو چکی ہے، اب اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہوگا۔ سانسارک مال و دولت کا لالچ ہمیں اپنے ارادے سے دور نہیں رکھ سکتا۔ یزدگرد نے یہ بات سنی تو اسے غصہ آیا اور اس نے ایک نوکر سے کہا کہ جاؤ اور مٹی کا ایک بورا لے آؤ۔ جب مٹی کا بورا آیا تو اس نے اسلامی جو پرتندھی منڈل کے سردار کو آگے بلایا اور کہا چونکہ تم نے میرے پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے، اس لیے اب اس مٹی کے بورے کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ وہ صحابی اتینت گمبھیرتا پوروک آگے بڑھے، انہوں نے اپنا سر جھکا دیا اور مٹی کا بورا اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے ایک چھلانگ لگائی اور تیزی کے ساتھ اس کے دربار سے نکل کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو اونچی آواز سے کہا، آج ایران کے بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے دیش کی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے، اور پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی سے نکل گئے۔ بادشاہ نے جب ان کا یہ نعرہ سنا تو وہ کانپ اٹھا اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا، دوڑو اور مٹی کا بورا ان سے واپس لے آؤ۔ بڑی بدشگنی ہوئی ہے، بڑا اشبھ ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے دیش کی مٹی ان کے حوالے کر دی ہے۔ پرنتو وہ اس سمے تک گھوڑوں پر سوار ہو کر بہت دور نکل چکے تھے، پرنتو انتتہ وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا، اور کچھ سال کے اندر سارا ایران مسلمانوں کے ادھین آ گیا۔ یہ مہان پریورتن مسلمانوں میں کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ قرآنی شکشاؤں نے ان کے ششٹاچار اور آچرن پر، ان کو ششٹاچار عادات میں ایسا پریورتن پیدا کر دیا تھا کہ ان کی جو گندی زندگی تھی، ایک اندھکار پورن جیون تھا ان کا، اس نے اس پر ایک موت طاری کر دی اور انہیں بلند کردار اور اتم شرینی کے آچرن سے پریپورن کر کے کھڑا کر دیا تھا، اور اس کے پرینام سوروپ پھر وہ دنیا میں اسلام پھیلانے والے بنے اور اسلام کی شکشاؤں کا پالن کرتے ہوئے واستوک مسلمان بنانے والے بنے
اور کوئی بھے، کوئی ڈر، کسی طاقت کا ان کو پراجت نہیں کر سکا۔ بہرحال ان کے ورنن کا باقی حصہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ورنن کروں گا، ابھی کچھ حصہ رہتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میں آج بھی کچھ جنازے غائب پڑھاؤں گا، اور اس میں سے پہلا جنازہ مکرمہ بشرا اکرم صاحبہ کا ہے، جو محمد اکرم باجوہ صاحب کی پتنی ہیں، جو نادر تعلیم القرآن وقف عارضی ہیں پاکستان میں۔ 25 مارچ 2020 کو 66 ورش کی آیو میں ان کا دیہانت ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سمے حالات کی وجہ سے جنازہ پڑھا نہیں گیا تھا۔ مرحومہ اللہ تعالیٰ کی کرپا سے موسیہ تھیں۔ آپ کی اولاد میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی سملت ہیں۔ بشرا اکرم صاحبہ اپنے پتی مکرم محمد اکرم باجوہ صاحب کے ساتھ 15 سال لائبیریا میں رہیں۔ اسی بیچ صدر لجنہ اماء اللہ لائبیریا کے طور پر سیوارت رہیں۔ لائبیریا میں خانہ جنگی کے دوران اپنے پتی اور بچوں سمیت 15 دن تک انہیں آرمی کے بیرکس میں حراست میں رکھا گیا۔ محمد اکرم باجوہ صاحب لکھتے ہیں کہ مرحومہ نے ایک واقف زندگی کے ساتھ، یعنی اکرم صاحب کے ساتھ 37 سال کا عرصہ رفاقت، جو ان کے ساتھ 37 سال کا سمے بڑے اخلاص، بڑی شردھا اور صبر اور وفا کے ساتھ گزارا۔ وشیش روپ سے خاکسار کی لائبیریا میں بطور مبلغ جب نیوکتی ہوئی اور امیر جماعت بھی تھے وہاں، تو 23 سال کے نواس کے دوران تبلیغی اور تربیتی کاموں میں بہت سہایتا دی۔ مہمانوں کی آؤ بھگت کے انیہ جماعتی معاملات میں سہایک رہیں۔ صدر لجنہ اماء اللہ لائبیریا کے طور پر سیوا کا سامرتھیہ ان کو ملتا رہا۔ لائبیریا میں مرحومہ اپنے 15 سال کے رہنے کے دوران بہت بار ملیریا اور ٹائیفائڈ میں گرست بھی رہیں، لیکن اس کے باوجود اتنت صبر کے ساتھ خاکسار کے ساتھ انہوں نے سمے بتایا۔ وہ بتا رہے ہیں مرحومہ نے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، اور 2 بچے ماشاءاللہ وفا کے ساتھ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک واقف زندگی منصور ناصر صاحب جو پرنسپل ہیں وہاں شہداء اسکول کے، وہ لکھتے ہیں کہ 3 سال نرنتر جب تک میں اکیلا رہا لائبیریا میں، مجھے اپنے گھر میں رکھ کر انہوں نے مہمان نوازی کی اور بچوں کی طرح رکھا، چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ان کی دعاؤں کا وارث بنائے اور نیکیاں جاری رکھنے کا سامرتھیہ پردان کرے، مغفرت فرمائے اور رحم کا سلوک فرمائے۔ دوسرا جنازہ اقبال احمد ناصر پیر کوٹی کا، جو کرونڈی ضلع خیرپور کے تھے۔ 14 جولائی 2020 کو 82 ورش کی آیو میں ان کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بیٹے اکبر احمد طاہر صاحب مبلغ سلسلہ ہیں بورکینا فاسو میں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مکرم میاں نور محمد صاحب رفیق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے تھے، صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ میاں امام دین صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پوتے، اور میاں پیر محمد صاحب مکرم حافظ محمد اسحاق صاحب صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ لمبے سمے تک بطور سیکٹری مال سیوا کرتے رہے۔ انصار اللہ کے زعیم بھی رہے، امام الصلاۃ بھی تھے، نماز پڑھاتے تھے، مربی اطفال کے طور پر بھی سیوا کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں نے دیکھا کہ ایک ڈبے میں پیسے علیحدہ رکھتے تھے اور پوچھنے پر بتایا کرتے تھے کہ چندے کے پیسے ساتھ کے ساتھ الگ رکھتا جاتا ہوں تاکہ سمے پر ادائیگی کر سکوں۔ بڑے جذبے اور شوق سے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ آپ کے دوارا کئی سعید روحیں جماعت میں سملت ہوئیں، دعا کرنے والے، نماز و روزے کے پابند تھے۔ یہ برکینا فاسو میں تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے بڑے آگرہ پر یہ 2016 میں برکینا فاسو آئے، اور اس دوران میں جتنے جماعتی جلسے ہوئے اور اجتماع ہوئے ان میں سملت ہوئے اور بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے۔ وہاں اپستھت لوگوں کو جوش دلایا کرتے تھے اور دلی سکون حاصل کیا، کیونکہ پاکستان میں لمبے سمے سے جماعتی جلسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں ایک پیاس تھی۔ تو اب انہوں نے اپنے پریوار میں ان کی پتنی بشیرہ بیگم صاحبہ اور 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں چھوڑے ہیں۔ امیر مشنری انچارج برکینا فاسو لکھتے ہیں کہ یدیپی ان کو بھاشا کی سمسیا تھی، جب برکینا فاسو آئے ہیں وہاں فرینچ بولی جاتی تھی، لیکن ان کی محبت کی زبان کو ہر کوئی سمجھتا تھا، اور وہ ہر ایک سے اتنا پیار سے ملتے کہ ہر کوئی ان کا
جو ہے مرید ہو جاتا تھا۔ ان کے دیہانت پر یہاں کے جو استھائی نواسی ہیں انہوں نے بہت محبت کا ورنن کیا ہے، اظہار کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہمارے نیشنل سیکریٹری اشاد باپینا صاحب نے وفات کے بعد ان کی تصویر شیئر کی اور لکھا کہ برکینا فاسو میں رہنے کے دوران ان سے ملا تو میں نے ان کو حقیقی اور بہت مہان احمدی پایا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک کرے اور ان کی اولاد کو ان کی دعاؤں کا وارث بنائے، اور ان کے بیٹے جو وہاں مربی ہیں وہ جنازے میں سملت نہیں ہو سکے تھے۔ تیسرا جنازہ ہے غلام فاطمہ فہمیدہ صاحبہ کا، جو محمد ابراہیم صاحب کی پتنی تھی، مولیاں جٹاں ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کی۔ 18 جولائی 2020 کو 72 سال کی آیو میں ایک لمبی بیماری کے بعد ان کا دیہانت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1944 میں ان کے پتا نے بیعت کی تھی۔ ان کا نام نیک محمد عرف کالے خان تھا، اور بیعت سے پورو انہوں نے سپنے دیکھا تھا کہ میں کسی بزرگ سے ملنے جا رہا ہوں۔ جب میں نے بزرگ کو دیکھا تو ان کی اور دوڑ کر ان سے گلے ملا، اور بزرگ نے کالے خان کو فرمایا کہ کالے خان آپ کب ہمارے پاس آ رہے ہیں؟ تو کالے خان صاحب نے کہا کہ میں تو آ ہی گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایک ویکتی کے پاس حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی تصویر دیکھی تو آپ نے پہچان لیا اور کہا اسی بزرگ کو میں نے سپن میں دیکھا تھا، اور پتر کے دوارا آپ نے بیعت کر لی۔ اور ان کی بیعت کے بعد ان کی پتنی نے بھی کہا کہ میری بیعت بھی ساتھ ہی کروا دیں، اور انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ دونوں پتی پتنی اتینت نشٹھاوان تھے۔ اسی پرکار ان کی اولاد فہمیدہ فاطمہ صاحبہ جو فوت ہوئی ہیں، ان کا تربیت کا اثر ہے، یہ بھی 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار تھیں، تلاوت قرآن کریم باقاعدہ کرنے والی تھیں، اور آپ کے بچوں نے اکثر آپ کو خدا کے حضور راتوں کو اٹھ کر روتے گڑ گڑاتے دیکھا ہے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جب عورتوں کو انومتی تھی، اس سمے آپ نماز جمعہ کے لیے 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں چلی آتی اور نوافل اور دعاؤں میں سمے ویتیت کرتیں۔ بہت بہادر، حوصلہ مند اور صبر کرنے والی تھیں۔ آپ کے پتی 1965 اور 71 عیسوی کی جنگ میں 2 بار قید ہوئے۔ پہلی بار تو لمبے سمے تک آپ کے پتی کو زندہ ہونے کی کوئی خبر نہیں آئی، اور ان کو شہید سمجھا گیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اور غائبانہ یعنی نماز جنازہ بھی ان کی ادا کر دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو حوصلہ تھا کہ خاوند جیوت موجود ہیں اور اوشیہ واپس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور خاوند کو رہائی نصیب ہوئی اور واپس آ گئے۔ مرحومہ نے اپنے پریوار میں پتی مکرم محمد ابراہیم صاحب کے اترکت 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں یادگار چھوڑے ہیں۔ 3 بیٹے واقف زندگی ہیں، اور محمد جاوید صاحب زیبیاں میں بطور مبلغ سیوا کا سامرتھیہ پراپت کر رہے ہیں۔ ماں کے دیہانت پر پاکستان نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ مرحومہ سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے، ان بچوں کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے بچوں کو۔ اگلا جنازہ ہے مکرم محمد احمد انور صاحب حیدرآبادی کا، جو 22 مئی کو 94 سال کی آیو میں جن کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا شیخ داؤد احمد صاحب کے دوارا آئی۔ پرارمبھک آیو میں آپ کے پتا نے اپنے 2 بیٹوں کو یعنی محمد احمد صاحب انور اور مجید احمد صاحب کو شکشا دیکشا کے ادیشیہ سے قادیان بھیجا تھا۔ قادیان میں منارت المسیح پر اذان دینے کا سوبھاگیہ بھی ان کو پراپت ہے۔ محمد احمد صاحب آرمبھ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اور پارٹیشن کے بعد حضور کے ہمراہ حضور کے ساتھ ہی ربوہ آ گئے۔ اس کے بعد خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ساتھ ان کو ڈرائیور کے طور پر کام کیا پھر انہوں نے اپنی شکشا پورن کی، فزیکل ایجوکیشن میں ڈپلومہ کیا، پھر ایم اے کیا، اردو میں اور اسلامیات میں تعلیم پاس کی، پھر تعلیم الاسلام کالج میں لمبا سمے انہوں نے سیوا کا توفیق ملی، خدمت کی توفیق ملی ان کو وہاں۔ 73 سے 76 تک 3 سال کے لیے وقف کر کے گیمبیا چلے گئے۔ 78 سے 86 نائجیریا میں لڑکیوں کے کالج میں اسلامیات کے ٹیچر رہے۔ 88 میں پاکستان سے جرمنی ہجرت کی، اور 2009 میں وہاں سے UK آ گئے اور پھر یہیں رہے۔ مرحوم کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں جو سب شادی شدہ ہیں۔ قضا بورڈ جرمنی کے نائب صدر رہے۔
جماعت جرمنی کے نائب ایڈیٹر بھی رہے ایک سمے تک۔ اور ان کی بیٹی امت المجید صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے پتا دعاؤں کا خزانہ تھے۔ اپنی جیون میں کیول انہوں نے نماز، قرآن، روزہ اور خلافت کی خدمت کرنے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور ہم سب بچوں کو بھی یہی شکشا دی، اور اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحمت اور مغفرت کا سلوک فرمائے۔ آخری جو جنازہ ہے آج کا وہ ہے مکرم سلیم حسن الجابی صاحب، مرحوم آف سیریا کا۔ 30 جون کو 92 سال کی آیو میں ان کا دیہانت ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی بیٹی لبنہ الجابی صاحبہ صاحب اور ان کی پوتی ہبہ الجابی صاحب، جو ڈاکٹر بلال طاہر صاحب کی اہلیہ ہیں، یو کے میں رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سلیم جابی صاحب کا جنم دسمبر 1928 میں دمشق کے مضافاتی چھیتر میں ہوا تھا۔ 18 ورش کی آیو میں جابی صاحب کا احمدیت سے پریچے ہوا۔ ایک سادہ احمدی کسان مکرم ابو ذہب کے دوارا سے ہوا تھا۔ اس پر جابی صاحب نے استخارہ کیا تو سوپن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا اور سوپن میں ہی آپ کی بیعت کی۔ بعد میں ابو ذہب صاحب نے انہیں اسلامی اصول کی فلسفی کا عربی انواد دیا، اور اس کتاب پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر اس سمے کے جماعت احمدیہ شام یعنی سیریا کے امیر مکرم منیر الحسن صاحب کے پاس جا کر بیعت کر لی۔ ان کے خاندان کی اور سے یعنی پتا کی اور سے اتنت ورودھ تھا، پرنتو مرحوم ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے۔ پھر انہوں نے پاکستان جانے کا اوسر ملا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے میں۔ وہاں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھتر چھایا میں 6 سال انہوں نے ربوہ میں گزارے اور وہیں دھارمک شکشا پراپت کی، ساتھ ہی اردو زبان بھی سیکھی۔ حضرت مسلم موعود کے آدیش پر پاکستان میں ہی ان کی شادی ہوئی اور حضور نے ان کا نکاح پڑھایا۔ ان کی پتنی پاکستانی تھی۔ مرحومہ کی پوتی ہبہ جابی صاحبہ لکھتی ہیں کہ ہمارے دادا ہمیشہ ہمیں نصیحت کرتے اور یہی شکشا دیتے، اور شکشا کے لیے جو تعلیم و تربیت کے لیے سمے دیتے تھے، اور ہماری جو آدھیاتمک انتی اور خلافت کے ساتھ وابستگی جیسے وشیوں پر خوب زور دیتے تھے۔ آپ کی پتنی کا کچھ سال پورو دیہانت ہو گیا تھا۔ آپ کے 6 بچے تھے، ایک بیٹا ڈاکٹر ہیں نعیم الجابی صاحب۔ کچھ سال پہلے ان کا اپہرن ہو گیا تھا اور اب تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ وسیم الجابی پولینڈ میں ہی جماعت کے ممبر ہیں اور یہ ہبہ جابی کے پتا ہیں۔ اسی پرکار 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے سیریا میں ہیں یعنی شام میں۔ ہبہ الجابی صاحبہ بھی یہاں جماعت کی سیوا وشیش روپ سے پستکوں کے انواد میں اچھے پرامرش دیتی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ ان کے پتی بلال طاہر بھی انواد کرتے ہیں اور ان کی سہایتا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص و وفا، ان کی شردھا اور نشٹھا میں برکت ڈالے اور ان کے ادھیاتم گیان اور وویک کو بڑھائے۔ ان کی بیٹی لبنہ عبد الخبیر الجابی لکھتی ہیں کہ ہمیں رسوم اور بدعتوں کی پیروی اور ان کا انوسرن کرنے سے منع کرتے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور تبلیغ کی نصیحت کرتے رہتے تھے۔ غریبوں پر بہت خرچ کرتے۔ مرحوم کے دوارا سیریا اور لبنان میں کئی لوگوں نے بیعت کی جن میں عیسائی بھی سملت ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ ہمیں آخری وصیت یہ کی کہ خلافت سے ہمیشہ جڑے رہنا اور خلیفہ وقت کی نصیحتوں پر عمل کرنا، تبلیغ میں سستی نہ کرنا اور ہمیشہ ہر کام کے لیے دعا سے کام لینا اور سچائی کے راستے میں کسی اتیاچار کی پرواہ نہ کرنا۔ صدر جماعت لبنان عمر العام صاحب لکھتے ہیں کہ احمدیوں سے پریچے سے پورو ہم سلیم الجابی صاحب مرحوم کی کتب پڑھتے تھے، ان کی پستکیں پڑھتے تھے، اور اس میں ظہور امام الزمان علیہ السلام اور اس کی جماعت کی اور اشارے ہوتے تھے۔ جب ہم یہ سب پڑھ چکے اور پھر ہمیں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے بارے میں پھر ان کو بتایا اور بیعت کرنے کے لیے کہا کہ بیعت کرو۔ یہ ان کا اپنا ایک انداز تھا، ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہی صحیح چلے، لیکن بہرحال انہوں نے اس طرح تبلیغ کی اور بہت سوں کو تبلیغ کر کے احمدی بنایا۔ نیز ساتھ ہی کہا کہ اب میری پستکیں چھوڑ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کی پستکیں پڑھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم دوستوں نے جو لبنان کے پہلے احمدی ہیں، پرتھم احمدیوں میں سے ہیں، ہم نے مرحوم کے دوارا بیعت کی
اور ہم اس بارے میں ان کے احسان مند ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ معتزل قزق صاحب جو سیرین ہیں اور کینیڈا میں آج کل رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیریا میں ایک لوکل جماعت کا صدر تھا۔ اس سمے بہت بار الجابی صاحب سے ملا۔ میں نے دیکھا کہ جب بھی خلافت کا ورنن آتا تو وہ اکثر کہتے کہ میری خواہش ہے کہ خلیفہ کے خلافت کے قدموں میں میری موت آئے۔ میر انجم پرویز صاحب مبلغ سلسلہ ہیں یہاں عربی ڈیسک کے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی نظام خلافت پر کوئی بات کہی جاتی تو سر تسلیم خم کرتے تھے، یعنی ترنت مان لیتے تھے، اور کھلے اسپشٹ روپ سے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ جو بھی نظام جماعت میں مجھے حکم دے گا نظام جماعت، میں اس کا پالن کروں گا۔ 2011 میں سیریا سے جلسہ سالانہ UK آئے تھے اور کہتے تھے کہ میری اچھا ہے کہ یہاں خلیفہ وقت کے قدموں میں میری جان نکل جائے، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی، جسے کہتے ہیں، سوبھاگیہ کی بات نہیں۔ جابی صاحب کے دوارا بہت سے لوگوں نے احمدیت سویکار کی ہے، اور ان میں سے اکثر جماعت اور خلافت کے وفادار اور شردھاوان احمدی ہیں۔ بہتوں نے مجھے پتر بھی لکھے ہیں کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور ان کے دوارا احمدیت سویکار کی۔ پھر کہتے تھے جابی صاحب کہ حضرت مولانا غلام رسول راجکی صاحب نے سوئم مجھے فرمایا تھا کہ میری کتاب حیات قدسی کا انواد کرو، تاکہ عرب لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی کیسے تھے۔ اتہ انہوں نے حیات قدسی کا عربی انواد بھی کیا تھا۔ عربی تو خیر ان کی اپنی بھاشا تھی، اس کے علاوہ بھی اردو بھی ان کو آتی تھی، اچھی بول لیتے تھے، فارسی بولتے تھے، انگریزی زبان بھی آتی تھی گزارے بھر کے لیے۔ 2005 میں قادیان کے جلسے میں جب گیا ہوں، وہاں مجھے ملے تھے۔ ایک اتنت سنکشپت ملاقات تھی ان سے، لیکن اتنت ونمر ویکتی تھے، ونمرتا پوروک ملے۔ پھر UK میں مجھے ملے، جلسے پر آئے تھے یہاں، اور بڑی ونمرتا سے انہوں نے کہا کہ خلافت احمدیہ پر میرا پورن بھروسہ ہے، پورنتہ خلافت کی آگیا پالن اور آستھا رکھتا ہوں خلافت کے ساتھ پوری طرح سے، اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ نظام جماعت سے ہمیشہ جڑا رہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد اور ان کی نسل کو بھی کامل وفا کے ساتھ جماعت اور خلافت کے ساتھ جوڑے رکھے اور ان کی مغفرت اور رحم کا سلوک کرے۔ اب جمعہ کی نماز کے بعد، جیسا کہ میں نے کہا، بہرحال جمعہ کی نماز کے بعد ان سب کا جنازہ غائب ادا کروں گا۔